اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے آپ کے سامنے یہ اعلان کیا کہ مسجد اہل سنت فاطمۃ الزہرا کا یہ نیچے کا ہال تعمیر کے حوالے سے مکمل ہو چکا ہے، اور یہاں کے منتظمین کا حکم تھا کہ جب یہ کام مکمل ہو تو جمعہ میں شرکت کی جائے، اور آج الحمدللہ ماہ محرم الحرام کا یہ پہلا جمعہ ہے اور آپ کی ہم سب کی حاضری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجدوں سے بڑی محبت فرمائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو مسجد سے بہت پیار تھا، اور اصحاب کرام کو بھی مسجدوں سے بہت پیار تھا، اور اہل البیت حضور علیہ السلام کی آل اطہار کو بھی مسجدوں سے بہت پیار تھا، اولیاء کاملین کو بھی، اہل اللہ کو بھی مسجدوں سے بہت پیار تھا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو کثرت سے مسجد میں آتا جاتا دیکھو، جب مسجد میں کسی کو کثرت سے آتے جاتے دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ یعنی مسجد میں کثرت سے آنا جانا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ خود آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا زیادہ تر وقت مسجد میں گزرتا تھا۔ باہر سے اگر وفود آ رہے، قافلے آ رہے ہیں، ان سے ملاقات بھی مسجد میں ہوتی، کوئی مقدمہ آیا اس کا فیصلہ بھی مسجد میں ہوتا ہے، صحابہ کرام کو تعلیم بھی مسجد میں دی جاتی ہے۔ یعنی مسجد دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف نماز پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں تھی، ایک مسجد تھی، وہی خانقاہ بھی ہے گویا کہ، وہی درسگاہ بھی ہے، وہی عدالت بھی ہے، وہی ایک عظیم یونیورسٹی بھی ہے۔ یعنی مسجد کے اندر ہی سارے کام انجام دیے جاتے تھے۔ وفود سے ملاقات بھی مسجد کے اندر ہو رہی ہے۔ آج مسلمانوں کا وہ رشتہ جو مسجد سے ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا، بلکہ انسان کو سکون گناہوں کے اڈے پر تو آدمی تلاش کرتا ہے، مگر مسجد میں وہ سکون تلاش نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین جگہ اگر روئے زمین پر کوئی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مسجد ہے۔ فرمایا سب سے بدترین جگہ زمین کی بازار ہے، اور سب سے بہترین جگہ روئے زمین پر مسجد ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم بازار کتنا جاتے ہیں اور مسجد میں کتنا آتی، اب بازار میں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے اور مسجد میں ہمارا کیا حال ہے۔ اگر امام صاحب مسجد میں تھوڑا سا قرات لمبی کر دیں یا بیان لمبا کر دیں تو آدمی سوچنے لگتا ہے کہ آئندہ جمعہ سے کوئی دوسری مسجد ڈھونڈ لیں گے، یہاں تو امام صاحب قرات بھی لمبی کرتے ہیں اور خطبہ بھی لمبا دیتے ہیں اور بیان بھی لمبا کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹائم مقرر کیا گیا اس سے لمبا کیا جائے، نہیں، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ لوگوں کی فکر یہ ہو گئی ہے کہ وہ 2-5 منٹ بھی مسجد کے اندر زیادہ وقت دینا گوارا
نہیں کرتے. حالانکہ آپ دیکھیں صحابہ کرام کو، ہمارے یہاں تو جمعہ میں لوگ خطبے تک آتے رہتے، بلکہ جمعہ کے دن بھی کسی کسی کی ایک ایک رکعت چھوٹ جاتی. یہ حال ہے. لوگ تنخواہ بھی دیر تک کرتے رہتے ہیں، اور اب مزدوروں کا بھی اور سیٹھوں کا بھی یہ حال ہے کہ جہاں سب سے آخری میں جماعت ہوگی وہاں بھیڑ زیادہ ہو، یعنی جلدی کوئی آنا ہی نہیں چاہتا. حالانکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو آسمان کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور بستی میں یہ اعلان کرتے ہیں جمعہ میں ذرا جلدی آنا، جمعہ میں ذرا جلدی آنا، جمعہ میں ذرا جلدی آنا. فرشتے کہتے ہیں، اور وہ ہماری آمد سے پہلے مسجد کے دروازے پہ فرشتے آ کر کے موجود ہوتے ہیں، اور جو جس طرح سے مسجد میں آتا ہے اللہ ترتیب اس کا نام وہ درج کرتے، اور یہ نام لکھنے کا سلسلہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے تک جاری رہتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام کی یہ عادت تھی، وہ کوشش کرتے تھے کہ فرشتوں کے رجسٹر میں سب سے پہلا نام کسی کا ہو تو میرا نام. اور ہم لوگ سوچتے ہیں ابھی تو اذان نہیں ہوئی، ابھی اذان پہلی ہوئی، ابھی دوسری ہونی باقی ہے. یہ شیطانی چکر ہے. کم سے کم جمعہ کے دن پہلے آؤ. ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، دیکھو صحابہ کو مسجد سے کتنی محبت، رسول پاک سے مسجد کی محبت آپ نے سماعت کی، صحابہ کو کتنی محبت تھی. فاروق اعظم نے سوچا کہ جمعہ کے دن پہلے صدیق اکبر آتے ہیں، اب جمعہ کے دن میں ان کو پہلے نہیں، ان سے پہلے میں آؤں گا. پھر آئے تو دیکھا صدیق اکبر پہلے، اس سے اور پہلے آئے تو بھی دیکھا صدیق اکبر پہلے، اس سے اور پہلے آئے تو بھی دیکھا صدیق اکبر پہلے، اور پہلے آئے تو دیکھا مسجد میں کوئی نہیں. خوش ہو گئے، چلو آج تو مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے آ گیا. لیکن جب اندر اور داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک ستون کے پیچھے سے کسی کی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. جب جھانکا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے. قدم پکڑ کر کہتے ہیں ابو بکر نیکیوں میں کوئی تم سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. یعنی وہ لوگ پہلے آنے کے معاملے، یعنی کمپٹیشن اگر ہو رہا ہے، دوڑ ہو رہی ہے تو نیکیوں کے معاملے میں ہو رہی ہے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دنیا میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ اگر اس کی یہ گاڑی ہے تو میری یہ ہونی چاہیے، اس کا ایسا مکان ہے تو میرا ایسا ہونا چاہیے، اس کا لباس ایسا ہے تو میرا ایسا ہونا چاہیے. یعنی ہم دنیا کی دوڑ میں ہیں. حالانکہ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کرو، دنیا کے لیے بھی کرو، لیکن کچھ آخرت کے لیے بھی تو کرو. مریں گے تو سب یہیں چھوڑ کے جائیں گے. ہمارے باپ دادا گئے یہیں چھوڑ کے گئے، ہم بھی یہیں چھوڑ کے جائیں. ہماری آنے والی نسلیں بھی، دیکھو دنیا سے کوئی کچھ آج تک لے کر نہیں گیا. دنیا میں انسان لے کر تو آیا ہے، لیکن انسان دنیا سے لے کر نہیں گیا. آپ کہیں گے کیا لے کر آیا ہے؟ دنیا میں انسان آیا تو کم از کم وہ ایک آس لے کر کے آیا، اپنی قسمت لے کر آیا، اپنی تقدیر لے کر آیا. یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. لیکن جانا کس پر ہے؟ غور کریں. ہم نے مکانات بنائے، دکان بنائی، اچھے کپڑے سلا کر کے رکھے، اچھی گاڑیاں خریدی، لے کر کیا جانا ہے؟ جو لے کر جانا ہے اس کے لیے کوئی فکر نہیں، اور جو کچھ نہیں لے کر کے جانا اس کے لیے بہت دوڑ دھوپ ہے. ہم سے بڑھ کر نادان کون ہے؟ آج علماء کے ناصحین کی واعظ و نصیحت ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی، لیکن جس دن روح نکلے گی اور موت سے آنکھیں بند ہوگی، اس دن سوائے پچھتانے، رونے، گڑ گڑانے اور آہو بوکا کرنے کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ مسجدوں میں دل نہیں لگتا، ذکر اذکار ہماری زبانوں پر نہیں، درود شریف ہماری زبانوں پر نہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل ہماری زبانوں پر نہیں، نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. جمعہ کے دن مسجدیں بھری ہے اور 5 وقت میں خالی ہے.
تو نمازی آسمان سے اترتے ہیں جمعہ کے دن یا زمین سے نکلتے ہیں؟ یہی محلے کے لوگ ہیں، یہی پبلک ہے، یہی عوام ہے. پھر جمعہ میں تو آپ آ رہے ہیں، پنج وقتہ میں آپ کہاں ہیں؟ فجر میں کہاں ہیں؟ اگر بستی کے سارے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو جیسے جمعہ میں جگہ نہیں ملتی انشاءاللہ ویسے فجر میں بھی مسجدیں بھری رہے گی. لیکن مسلمان کو کیا ہو گیا؟ جیسے ہم پہ جمعہ فرض ہے ویسے ہی پنج وقتہ نمازیں بھی فرض. اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے. صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور میں مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتے تھے تو نماز سے کرتے تھے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے. ہمارا کیا حال ہے میرے بھائیوں؟ تو عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کو مسجد سے اتنی محبت. پھر اہل البیت کو دیکھیں. آج اگر ہمارے گھر میں کچھ ہو جائے، کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ چلو چل کر کے کہیں بیٹھتے. آپ بھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ چلو چل کر کہیں بیٹھتے. مثلا میاں بیوی میں بھی کوئی زگزگ ہو جائے، میاں بیوی کے اندر ہی کوئی زگزگ ہو جائے تو آدمی کیا کرے؟ کہیں نہ کہیں سوچے چلو یار کہیں بیٹھتے. شریف شوہر یہ ہے کہ کوئی زگزگ ہو گئی وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی کوئی ہائی وے پہ جا کے بیٹھتا ہے، کوئی پہاڑوں پہ بیٹھتا ہے، ہوٹلوں پہ بیٹھتا ہے. ایک دن ایسا کچھ ہوا کہ سیدنا مولائے کائنات اور سیدہ مخدومہ فاطمۃ الزہرا کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان کوئی بات ہو گئی. ہم اس کو جھگڑا بھی نہیں کہتے، نوک جھوک بھی نہیں کہتے، بس اتنا کہتے کوئی بات ہو گئی. کوئی بات بھی، مولائے کائنات گھر سے نکلے اور گھر سے نکلنے کے بعد سیدھا مسجد میں پہنچے. آپ دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ اگر میاں بیوی میں کچھ ہو جائے تو اس کو طول دینے کی بجائے اچھے اور شریف مردوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ مسجد کا رخ کریں. اللہ پاک نے مسجد میں خصوصیت رکھی ہے. جس کے دل میں ایمان ہے اس کو مسجد میں بہت سکون ملتا. یہ ایمان کی نشانی ہے، مسجد میں سکون ملتا. مولا مشکل کشا کچھ ہو گیا تو مسجد میں چلے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر آئے تو سیدہ سے پوچھا کہ تیرا چچا زاد کہاں گیا؟ تیرے چچا کا بیٹا کہاں گیا؟ یہ عرب میں اس طرح سے رشتے بیان کرنے کا عام محاورہ تھا. تیرا چچا زاد کہاں گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان میری روح آپ پر قربان، کچھ ایسی بات ہو گئی تو وہ گھر سے باہر گئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کسی سے کہا کہ ذرا دیکھو تو علی کہاں ہے. تو صحابہ کرام بھی مولائے کائنات کی افکار اور نظریات اور ان کی اپنے مزاج سے واقف تھے. تو مولا علی کو ڈھونڈنے کے لیے اور کہیں جانا نہ پڑا. کسی باغ میں ادھر ادھر مسجد میں آئے، کیونکہ علی جا کہاں سکتے مسجد میں گئے تو دیکھا کہ مٹی پر سو رہے. اس وقت مسجد نبوی شریف میں جیسے ہمارے یہاں مصلی بچھانے کا رواج ہے ایسا رواج نہ تھا. لوگ مٹی پہ نماز پڑھتے تھے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام نے مٹی پہ نماز پڑھی اور ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ چلو اسی والی مسجد کدھر ہے، کون سی، ذرا اس میں چلیں. اچھی بات ہے، سہولت کا دور ہے، اٹھانا چاہیے. لیکن صحابہ کرام کی بات آئی نماز پڑھنے کی تو مجھے خیال آیا مسجد نبوی شریف کی چھت جو تھی وہ کھجور کی ٹہنیوں کی تھی، اور جب بارش ہوتی تھی تو اس سے پانی ٹپکتا تھا. اور جب پانی ٹپکتا تھا تو چونکہ نیچے چٹائیوں کا مزاج اس وقت نہیں تھا، ایسے جو چٹائیاں دریاں بچھی نہیں تھے، وہ مسجد مٹی کی تھی اور فرش وغیرہ بھی اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا تو مٹی تھی. تو پانی ٹپکنے کی وجہ سے زمین گیلی ہو جاتی تھی.
تو صحابہ کرام جب سجدہ کرتے تھے تو ناک زمین میں دھستی تھی، اس حالت میں وہ نماز پڑھتے. آپ اندازہ کریں. لیکن ان کا شوق عبادت کیا تھا، مسجدوں سے پیار کیا تھا کہ اگر گھر میں بھی کچھ ہو جائے تو مسجدوں میں جاتے تھے. تو مولا کائنات مسجد میں لیٹے ہوئے مٹی پر اور بدن سے چادر ہٹی ہوئی ہے اور پیٹھ پر مٹی لگی ہوئی. تو کسی نے اطلاع دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد میں لیٹے ہوئے سو رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لایا اور ان کو اٹھایا، کہا کہ فرمایا قم قم، اٹھو اٹھو یا ابا تراب، اے ابو تراب، یا ابو تراب اٹھو کھڑے ہو جاؤ. اے مٹی والے. ابھی تک ان کو ابو تراب نہیں کہتے تھے، ابھی تک تو لوگ علی کہتے تھے، ابو الحسن کہتے تھے. لیکن ابھی جو ہے حضور علیہ السلام نے مٹی بدن پہ لگی ہوئی دیکھ کے کہا یہ مٹی والے اٹھو. تو مولا کائنات مسکرا کے اٹھے، کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام نے جب مجھے یہ کہا نا قم قم یا ابا تراب، اٹھو اے مٹی والے، تو اس دن سے مجھے اپنے نام علی سے زیادہ اگر کوئی نام پیارا ہو گیا تو وہ ابو تراب تھا. جب بھی مجھے کوئی ابو تراب کہتا تھا، مٹی والا کہتا تھا، تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ یہ لقب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے عطا فرمایا تھا. تو دیکھو مسجد سے محبت کتنی تھی مولا علی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت بھی دی تو مسجد کے اندر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ پر بھی جو حملہ کیا گیا، مسجد کے اندر حملہ کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں امام حسن اور امام حسین، ان لوگوں کا مسجد سے محبت کا معاملہ، یہ حضرات کا بھی زیادہ تر وقت مسجد میں گزرتا تھا. بلکہ اس دور میں مشہور یہ ہو گیا تھا کہ اگر حسنین کریمین کو تلاش کرنا ہے، دونوں بھائیوں کو اگر ڈھونڈنا ہے تو مسجد میں جا کر ڈھونڈو. خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ملک شام میں رہتے تھے. تو ایک شخص ملک شام سے مدینہ منورہ جا رہا تھا، مدینہ طیبہ جا رہا تھا. تو اس وقت اس نے کہا کہ میں مدینہ جاؤں گا، مدینہ منورہ، تو میں شہزادہ رسول سیدنا امام حسین سے ملاقات کروں گا. تو میری ملاقات ان سے کیسے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی بہت بڑے آدمی سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں، کسی بہت بڑے آدمی سے ملاقات کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، تو ہم تجربہ کار لوگوں سے تو پوچھتے ہیں نا کہ ہم ان سے کیسے ملیں گے. اب اس وقت تو مسلمانوں کے بادشاہ حضرت امیر معاویہ تھے اور ان کا کوئی بندہ قریبی تھا. تو اس نے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، امام حسین سے اگر میں ملوں تو میری ملاقات کہاں ہوگی؟ اور میں نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں ہے، اگر میں ان کو دیکھنا چاہوں تو میں کیسے پہچانوں گا کہ یہی امام حسین ہے، یہی شہزادہ رسول ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ نے کیا نشانی بتائی پتہ ہے؟ تم مسجد میں جاؤ گے نا، تم مسجد میں جاؤ گے تو ایک بندہ تمہیں بیٹھا ہوا ملے گا، سمجھ جانا وہی امام حسین. یعنی دیکھیے ان کو بھی اتنا یقین ہے کہ امام حسین کہاں بیٹھے ہوئے ملیں گے؟ مسجد میں. اور پھر اب اس سے امام حسین کی عظمت، کردار اور ان کے مرتبے پر بھی جو ہے وہ روشنی پڑتی ہے، بلکہ روشنی لی جا سکتی ہے. کہ دوسری بات جو بتائی، ایک تو یہ کہ وہ مسجد میں ملیں گے، نمبر 2 وہ مسجد میں ملیں گے اور پوری مسجد میں سب سے زیادہ وہ خوبصورت ہوں. یعنی کہ بڑے خوبصورت بھی تھے نا، اتنے خوبصورت تھے کہ علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ جب وہ رات کی تاریکیوں میں گلیوں میں چلتے تھے تو ان کے چہرے کی روشنی سے گلیاں روشن ہو جاتی. بہت خوبصورت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی. لوگوں کو یقین نہیں آتا، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے چہرے کی روشنی سے گلیاں روشن ہو جائے. تو میں کہتا ہوں کہ ہماری آنکھیں اس قابل نہ تھی، اس لیے ہمیں 15ویں صدی میں پیدا کیا گیا، 14ویں صدی میں پیدا کیا گیا.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ خواب میں وہ جلوہ جہاں نظر آئے، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ عبد الرحمن جامی جو کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ اللہ نے امام حسین کو حسن عطا فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے، خاندان نبوت ہے، نبی کے نور سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا ہے، وہ ایک عظیم ہستیاں ہیں، رسول اللہ کے خون سے ان کا خمیر گوندا گیا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں ایک تو وہ مسجد میں ملیں گے، نمبر 2 وہ بہت خوبصورت ہے، اور نمبر 3 اگر ان کو پہچاننے میں پھر بھی دقت آئے تو دیکھنا سب سے زیادہ ادب اور احترام کے ساتھ لوگ جس کے سامنے سر جھکا کر بیٹھے ہوں گے سمجھ جانا وہی حسین ابن علی ہے۔ یعنی اس سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ مسجد سے محبت کرتے ہیں، وہ خوبصورت ہیں، اور تیسری بات یہ کہ اہل مدینہ سب سے زیادہ اگر کسی کا احترام کرتے ہیں تو اس کا نام حسین ابن علی۔ لوگ ان کے ارد گرد حلقہ بنا کر ادب کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور واقعی جب امام علی مقام کا دور تھا تو لوگ آپ کے ارد گرد جب مسجد میں بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے صحابہ کرام رسول اللہ کے درمیان بیٹھتے تھے کہ سر جھکا کر خاموش، ایسا لگتا تھا کہ اگر سر اٹھائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے، اس انداز سے بیٹھتے تھے، ادب تھا ان کے درمیان۔ تو یہ محبت تھی امام علی مقام کی، جب وہ مسجد سے اور سجدے سے جو محبت تھی وہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ نے پورے سفر کربلا میں نماز نہیں چھوڑی، پوری زندگی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آخری وقت میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، یہی جمعہ کا دن تھا، نماز کا وقت تھا، امام علی مقام خون میں لہو لہان تھے، اور آپ اللہ اکبر جب آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، اس لیے اب جنگ بند کر دی جائے۔ تو ان لوگوں نے جنگ بند نہ کی، لیکن امام علی مقام نے جب وہ نماز شروع کی اور نماز شروع کرنے کے بعد سر کو سجدے میں رکھا، اور جب سر سجدے میں رکھا تو حالت سجدہ میں آپ پر جو ہے وہ ایسا وار کیا گیا کہ سر مبارکہ کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ اس سے امام علی مقام نے یہ پیغام دیا کہ ہمیں مسجدوں سے اور سجدوں سے کتنا پیار ہے۔ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں یہاں بیٹھے ہوئے تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں، امام علی مقام سے، اہل البیت سے، حضور کی آل پاک سے، حضور علیہ السلام کے اصحاب سے، خود حضور علیہ السلام سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ ہر مسلمان کہتا ہے کہ مولانا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، حضرت میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، مسلمان ہو کر یہ جملہ کہنا کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، سوچو آپ مولانا کے سامنے تو عذر رکھ سکتے ہو، کیا مولا کے سامنے بھی یہ عذر رکھو گے کہ ٹائم نہیں تھا؟ اللہ نے پوچھ لیا ٹائم نہیں تھا تو تو کرتا کیا تھا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ٹائم نہیں تو ہم کرتے کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ نماز کے ٹائم آپ لوم ہی چلا رہے، کاروبار کر رہے، سائزنگ پہ بیٹھے، کرانہ دکان پہ بیٹھے، میڈیکل پہ بیٹھے، کپڑے کی دکان پہ، اپنا کاروبار چلے، آپ بہت شریف ہیں، آپ نماز کے ٹائم کاروبار کر رہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، وہ پیسہ جو یہاں رہ جائے گا وہ کمانا اہم ہے یا وہ نیکی جو کفن میں ساتھ جائے گی وہ کمانا اہم ہے؟ اسلام نے یہ کب کہا؟ اسلام یہ تو نہیں کہتا نا کہ رات دن مسجد میں پڑے رہو، اسلام یہ تو نہیں کہتا نا کہ کاروبار چھوڑ کے مسجد میں پڑے رہو، اسلام تو اتنا کہتا ہے کہ جب اذان ہو تو مسجد میں آؤ، نماز پڑھ لو تو چلے جاؤ۔ اسلام نے تو یہ، اسلام کی تعلیم یہ ہے ہی نہیں کہ آپ رات دن مسجد میں پڑے رہو، بلکہ رات دن مسجد میں پڑے رہنے والوں کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ یہ بھی آپ سمجھ لیں، اتنی عظیم ہے مسجد پھر بھی ان کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ ایک نوجوان تھا، وہ رات دن مسجد ہی میں پڑا رہتا تھا، عبادت کرتا تھا، اللہ عبادت کرتا تھا، پڑا رہتا تھا مسجد میں۔ سیدنا فاروق اعظم نے اس سے پوچھا کہ تو رات دن مسجد میں پڑا رہتا ہے تو تیرا گھر کیسے چلتا ہے؟ بھائی گھر چلانے کے لیے تو ظاہری اسباب چاہیے نا، دنیا عالم اسباب ہے۔
تیرا گھر کیسے چلتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا امیر المومنین میرا ایک بھائی ہے، وہ نماز پڑھتا فوراً مسجد سے باہر نکل جاتا ہے اور وہ اتنا کما لیتا ہے کہ وہ اپنا بوجھ بھی اٹھاتا ہے اور میرا بوجھ بھی اٹھاتا ہے. اس نے مجھے فری کر رکھا ہے کام دھام سے اور میرے گھر کا نظام کاروبار وہی چلاتا ہے، لیکن اس کی عادت ہے کہ وہ مسجد میں نماز کے وقت آتا ہے فوراً چلا جاتا ہے. تو فاروق اعظم نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ فرمایا تجھ سے بہتر تیرا بھائی ہے. یہ اسلام کی تعلیم دیکھے، تجھ سے بہتر تیرا بھائی ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ کام دھام چھوڑ کے دنیا چھوڑ کر کے آپ مسجد میں پڑے رہو. نہیں، ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، اذان ہو مسجد میں آؤ نماز پڑھ کے نکل جاؤ. لیکن اگر ہم سے یہ بھی نہ ہو سکا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوائے برباد ہونے کے کچھ اور نہیں کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دھڑکتے ہوئے دل سے سن لو، مسجدوں میں نہ آنے والوں اور بہانے بنانے والوں اور مسجدوں کو ویران کرنے والوں، کام دھام کے بہانے اللہ کی عبادت سے جی چرانے والوں، فجر میں نرم نرم گدوں پر پڑے رہ کر خدا کا سجدہ ترک کرنے والوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے تیور ملاحظہ کریں، سید العالمین رحمت للعالمین خاتم النبیین کے تیور ملاحظہ کریں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ قیامت کے دن جو ہے وہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو نماز نہیں پڑھتا وہ قیامت کے دن امیہ ابن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آپ دیکھیں 3 نام لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے، فرعون، حامان اور امیہ بن خلف. ٹھیک، بعض لوگوں نے قارون کا نام درج کیا، لیکن فرعون، حامان اور امیہ بن خلف 3 کے ساتھ. فرعون کون؟ جس کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا، دریا میں ڈبا دیا. اور آپ تحقیق کریں یا آپ کو معلوم بھی ہوگا آج تک فرعون قبر کے اندر نہ جا سکا، اس کو قبر نصیب نہیں ہوئی. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے فرعون کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا. اتنا بڑا حاکم تھا، بادشاہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو صدیوں بادشاہ تھا. 5 سال کی اوٹ پر وہ 5 سال کا کارپوریٹر یا ایم ایل اے، ایم پی یا وزیر اور صدر نہیں ہونا تھا. صدیوں بادشاہ رہا، اللہ کی نافرمانی کی اور آج اس کی لاش میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، نہ کفن ہے نہ قبر ہے. بے نمازی فرعون کے ساتھ اٹھا. حامان یہ اس کا وزیر بتایا جاتا ہے کہ حامان اس کا وزیر تھا، اس کے ساتھ اٹھایا جائے. اور امیہ بن خلف وہ بدترین انسان ہے دنیا کا جس کو رحمت للعالمین نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا. حضور علیہ السلام نے پوری زندگی میں ایک ہی آدمی کو قتل کیا ہے، بس ابن خلف. ایک ہی آدمی کو قتل کیا پوری زندگی میں، اور حضور علیہ السلام نے اس کو بھی قتل کیا. قتل تو کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے دنیا کا بدترین انسان وہ ہے جو نبی کو قتل کرے یا نبی جس کو قتل کرے. اب آپ سوچ سکتے ہیں رحمت للعالمین جو دشمنوں کے لیے چادر بچھاتے ہیں، حضور نے جس کو قتل کیا ہوگا وہ کتنا بدترین اور منوس اور ملعون ہوگا. بے نمازیوں، اس ابن خلف کے ساتھ قیامت میں تمہارا حشر ہوگا. اگر کسی کو ٹائم نہیں ملتا اور سوچتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر اٹھو اس کے ساتھ قیامت کے دن جس کو رسول اللہ نے قتل کیا. لیکن ایک بات یہ بھی بتا دوں، حضور کا قتل کرنے کا انداز بھی کتنا رحمت للعالمین سے بھرا ہوا ہے. یہ بات بھی اپنے جوانوں کو بتا دوں. دیکھو کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو کیسے قتل کرتا ہے؟ اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے، اس کی گردن اڑا دیتا ہے، اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے نا؟ ایسے ہی قتل ہوتا ہے نا انسان. مگر میرے آقا کی شان رحمت للعالمین پہ قربان جائے، حضور علیہ السلام نے اس کو قتل کیا.
اچھا قتل کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے, پس منظر ہے کہ اس نے حضور کو چیلنج کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں قتل کروں, تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جا, جو حق پہ ہوگا وہ اس کو قتل کرے, یعنی حق پہ رہنے والا نہ حق کو قتل کرے. تو بات تو طے ہو گئی تھی کہ اب دونوں میں سے کون کس کو, تو ظاہر سی بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو دین حق لے کر آئے تھے, اللہ گواہی دے رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو ابن خلف سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حق پہ ہوگا وہ ناحق کو قتل کرے گا, اور یہ لوگ دیکھ لیں گے. اور پھر جنگ میں وہ حضور علیہ السلام کے سامنے آیا, حضور علیہ السلام نے نہ گردن کاٹی, نہ ٹکڑے کیے, نہ سر پہ پتھر مارا, بس شان رحمت للعالمین کہہ دیا تھا نا کہ میں تجھے جو حق پہ ہے وہ ناحق کو قتل کرے گا. تو حضور علیہ السلام نے ایک نیزہ لیا اور نیزہ لے کر اس کو صرف چبھا دیا, بس چبھا دیا اس کو, کوئی نہ ہاتھ توڑا نہ پیر توڑا, کچھ نہیں, نیزہ لے کر چبو دیا تو پورے میدان میں تڑپتا پھرتا تھا صرف نیزہ چبھانے پر. یہ شان ہے میرے آقا علیہ السلام. یعنی دشمن کو قتل بھی کر رہے ہیں تو کتنا نارمل انداز ہے, کس قدر آسان سا انداز ہے, بس نیزہ چبایا اور وہ تڑپتے پھر رہا تھا, تڑپ رہا تھا بے چین. تو ابو جہل نے کہا کہ تو نامرد ہے کیا, تو عورت ہے کیا, انہوں نے صرف نیزہ چبایا اور اتنا تڑپ رہا ہے جیسے تجھے بہت زخم آیا, کوئی زخم تو تجھے دکھتا نہیں اور تو اتنا تڑپ رہا ہے. تو اس نے کہا تجھے نہیں پتا نیزہ چبھایا کس نے, تجھے پتا نہیں نیزہ چبھایا. وہ کہتا ہے واللہ انہوں نے تو نیزہ چبایا ہے, اگر وہ نیزہ نہ بھی چباتے صرف مجھ پہ تھوک دیتے تو بھی میں مر جاتا, صرف مجھ پہ تھوک دیتے نا غصے میں جلال میں تو بھی مر جاتا. تو حضور علیہ السلام نے ابن خلف کو قتل, دنیا کا ایک ہی بدترین آدمی, یعنی یہ کہ جو حضور کے ہاتھ سے قتل ہوا. اور آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا. ڈر نہیں لگتا ہمیں, مرنا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے, کہاں جائیں گے؟ دنیا برباد ہو گئی تو پھر کسی سے قرضہ لے کے اٹھیں گے, کسی سے مدد لے کے اٹھیں گے, پھر کامیاب ہو جائیں گے. آخرت برباد ہو گئی, کون مدد کرنے والا ہے؟ نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ بھائی ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج ماہ محرم شریف کا پہلا جمعہ ہے, مسجد کا افتتاح نو ہے. عہد کیجئے کتنے ہی مصروف رہیں, نماز کا وقت ہو جائے جلدی سے نماز پڑھیں. اگر آپ بہت بیزی ہے, بہت مصروف ہے, چھوڑیے مت, چھوڑیے مت. کتنی جلدی ہو, کتنی مصروفیت ہو, کم سے کم فرض پڑھ لیجئے, لیکن ضرور پڑھیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سنتیں چھوڑ دیجئے, ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز چھوڑنے سے بہتر ہے کہ کم سے کم فرض ہی پڑھ لیجئے, سنتیں بھی پڑھیے, لیکن چھوڑنے سے اچھا ہے کہ کتنی عجلت ہو, سفر ہو, یہ وہ ہو, فرض پڑھیے, نماز مت ترک کیجئے. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا, اس نے کافروں جیسے کام کیا. اس لیے نماز کی, اور ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا. میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ آ کر مسجدوں میں بیٹھ جائیں, گھنٹوں وظیفے کریں, اگر اللہ توفیق دے تو کریں, لیکن کم سے کم